بیک وقت 5 جنازے نکلے ہیں ایک گھر سے. والدہ بھی ان کی پریگننٹ تھی. اس عورت کو مار دیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے. جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم. ڈیلی قدرت کے ساتھ میں ہوں خالق خوشحال. ناظرین، اس وقت ہم اس دل دہلا دینے والی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ کل بیک وقت 5 جنازے نکلے ہیں ایک گھر سے. یہاں پہ 5 ہی نہیں بلکہ 6 جنازے نکلے تھے، کیونکہ سننے میں جو آیا اور علاقہ مکین جو کہتے ہیں کہ جو فوت ہوئی خاتون ہے وہ پریگننٹ بھی تھی. تو بیک وقت ایک ہی گھر سے 6 جنازے یہاں سے نکلے ہیں. یہ ہزارہ ٹاؤن کا وہ بدقسمت گھر اور علاقہ ہے جہاں پر کل یہ واقعہ پیش ہوا. اس حوالے سے جب ہم نے علاقہ مکین سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو متعلقہ شخص ہے یا جو ان کا خاتون کا شوہر ہے وہ نشے کا عادی تھا اور ایک سخت قسم کے نشے وہ کرتے تھے، جو کہ حال ہی میں ریہیبلیٹیشن سینٹر سے چھوٹ کے نکلے تھے اور گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ لڑتے جھگڑتے تھے. اس حوالے اور اس بابت علاقہ مکین کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں. یہاں پہ بہت ہی انسانیت سوز کہوں، دل خراش واقعہ کہوں، جو بھی کہوں، تو 5 جنازے اس گھر سے اٹھے. یہ اس گھر میں کہنے میں آ رہا ہے کہ اس خاتون کی جو شوہر ہے وہ ایڈکٹ تھی، کسی نشے کا عادی تھا، اور حال ہی میں وہ ہفتہ پہلے میرے خیال میں ہسپتال سے آیا ہوا تھا، اور اسی دن سے جنجال تھا اس گھر میں. پھٹے ہو رہے تھے، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاقی شروع تھی. تو جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن بھی صبح سویرے ان میں لڑائی ہوا ہے بقول پولیس کے. اور یہ 1:15 بجے کا واقعہ ہے جو انہیں اسپتال پہنچایا گیا ہے. ایک ان کی ماں تھی اور 4 بچے، اور والدہ بھی ان کی پریگننٹ تھی. یعنی 6 جنازے جو ہے اس گھر سے نکلے تھے. ایک ہے کہ مطلب اگر ہمارے معاشرہ یہاں پہ زیادہ تر فیمیل کا جو ہے وہ اتنی زیادہ ویلیو نہیں دیتے ہیں، اور اوپر سے یہ ہے کہ ایک خاتون پہ اتنا پریشر ڈالا گیا ہے جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب اگر ان کا یہ جو ایک تو یہ جو نشئی ان کا ہسبینڈ تھا، مطلب یہ چیزیں اگر معاشرے سے ختم کرے اور اسپیشلی ان کا رجوع جو ہے وہ اسپورٹس کی طرف کر دے زیادہ تر، تو وہ اس طرح کی ہر واقعات کبھی نہیں ہوگا. دیکھیے، جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، ایون سوسائڈ کر سکتا ہے یا کسی کو مار سکتا ہے، کیونکہ منشیات کے استعمال کا جو تعلق ہے اس کے روٹ کازز میں سے کاز یہ بھی گھریلو ناچاقی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے. مالی حالات تنگ ہو، آپ کا بے روزگاری ہو، یا میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہ ہو، یا کوئی تیسری فریق کا جو مداخلت ہو، بہت سے اور مسائل ہو سکتے ہیں جو خود کو مارنے یا کسی کو مارنے کا وجہ بن سکتی ہے. اس حوالے سے جب تک میں تحقیق نہیں کروں گا خود سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں نا. جب ایک کیس اگر میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو بہتر جواب دے سکتا تھا. البتہ کسی بھی نشئی کا، اس کے علاج کا جو تعلق ہے، اس کے جو ٹریٹمنٹ میتھڈ ہے جو ڈیزائن کی ہے، کس طرح سے اس کو کن مراحل سے گزارا گیا ہے، کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا گیا ہے، اس سے تعلق بالکل ضرور ہے. ان کے صحیح معنوں میں علاج معالجہ کرے. یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو بند کرنے سے وہ نشہ چھوڑ دیں گے، نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے یہ کہ آج شہر میں، پورا کوئٹہ شہر میں جتنے بھی نشے کے عادی افراد ہیں، سب سے پہلے ان کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کرے. ان کے لیے کوئی ایسے سینٹر بنا دے حکومت اپنے ماتحت، تاکہ ان کو آپ پہ رکھے، ان کا علاج کر سکے. اور ان سے جو شہر میں دوسرے لوگوں کو یہ منشیات، یہ نشے میں جو ٹرانسفر ہوتا ہے، ان کے کوئی دوست ساتھ آ جاتے ہیں، تو وہ ایک تو وہ چیزیں رک جاتا ہے. اور دوسرا اس کا جو بنیاد ہے، جڑ ہے نشے کا، آپ بے شک ان کو علاج کریں، ایک حد تک اس میں بہتری آ سکتے ہیں. لیکن جس دن تک آپ نے یہ منشیات سپلائی کرنے والے، اس کی جو سپلائی چین ہے، آپ اس کو بند نہیں کریں گے، یہ تو اسی طرح پھر روز ہوتا رہے گا. اب تو حالات یہاں تک پہنچے کہ ابھی مغربی بائی پاس پہ مختلف جگہ وہاں پہ کھلے عام بک رہے ہیں منشیات. یہی ہزارہ ٹاؤن میں ہم نے سنا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوم ڈلیوری دے دیں. آپ جیسے ریسٹورینٹس میں لوگ کھانا آرڈر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فری ہوم ڈلیوری سروس ان کو ہوتا ہے، اسی طرح یہ منشیات بھی اس حد تک یہ لوگ کھلے عام کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ اس کو فون کریں، وہ آپ کے گھر تک وہ چیزیں آپ کو پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ساری ذمہ داری حکومت کے، انتظامیہ کے.
भागने के साथ ही उनके जो कारनामे हैं या उनके जो काम है वो कुछ इस सूरत में नज़र आते हैं कि एक ही घर में बैक वक्त 6 से 5 जनाजे उठते हैं। चूँकि यहाँ पे 5 जनाजे नहीं 6 जनाजे हैं। औरत बकौल इलाका मकीन के वो प्रेग्नेंट थी। अभी तक पुलिस से रिपोर्ट नहीं आई, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ताहम जो खातून का शौहर है वो इस वक्त थाने में है और खातून के भाई के FIR करने पर इस वक्त वो जेल में है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।